کفار اور اغیار کو واسطہ کتاب سے نہیں پڑھے گا بلکہ مسلمان سے پڑھے گا. انسان تو انسان سے واسطہ پڑھتا ہے، کتاب سے کیا واسطہ پڑھنا؟ کتاب تو عملی دین نہیں ہے نا، عملی دین تو میں اور آپ ہیں. اگر پچھلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اللہ تعالی نے آپ کے آمد سے پہلے کی کتابوں میں آپ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ سارے یہود و نصارہ کے لیے حجت تھا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو قبول نہ کیا تو ان کا جھوٹ کھلے گا. سننا ذرا دھیان سے بات، ان کا جھوٹ کھلے گا. ہم نے آپ کی آمد سے پہلے ان کتابوں میں جن کی یہ خود تلاوت کرتے ہیں، جنہیں یہ کتاب حق مانتے ہیں، اس سے ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے. اور صرف ذکر نہیں بلکہ آپ کا حلیہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. زید بن سعنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، زید بن سعنہ یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا. سر آپ کی تلاش میں نکلے، سر آپ کی تلاش میں نکلے، آپ کی تلاش میں نکلے، آپ تک پہنچے، آپ کا حلیہ سامنے سے دیکھا، آپ کا چہرہ آپ کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہ ہو سکتے ہیں، مگر اطمینان مجھے نہیں ہے. ایک ہی شکل کے لوگ ہوتے ہیں، بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس سے ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں. ہم اپنے اطمینان کے لیے اور ان کو نبی یقین کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان پر ظلم کریں گے. اس سے جوابی کارروائی سے پتہ چلے گا یہ نبی ہیں یا نہیں. جوابی کارروائی ہمیں تو اتنی بات جانتے ہیں ہم کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم عید کا جواب پتھر سے دیں گے تاکہ ہم بتائیں کہ ہاں ہم بھی، ہمارے اندر بھی طاقت ہے. یہ کچھ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا. اگر مسلمان انتقام پر آیا اسلام پیش، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے. اگر مسلمان انتقام پر آیا تو اسلام پیش نہیں کر سکتا. اور اگر مسلمان احسان پر آیا، اگر مسلمان احسان کرنے پر آ گیا تو پھر کہیں کفر کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. میری بات بہت توجہ ہے، کفر کے لیے کوئی راستہ. اس لیے کہ نبی کی عملی دعوت، یہ جملہ غور سے سننا ذرا، نبی کی عملی دعوت کفر کے لیے ایسی ہے جیسا ایک ڈول پانی کا گوہ کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے باہر نکلنے. بہت اچھی مثال میں کروں، گوہ کے سوراخ میں اگر ایک بالٹی نہیں ڈالتی تو گوہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے باہر نکلنے کا. یہ مثال نہیں، کوئی راستہ اس کے اندر جانے کا نہیں ہے کہ وہ بھاگے، وہ اسے پلٹ کر یہاں آنا ہی آنا ہے. خدا نہ کرے اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ غیروں نے احسان کیا مسلمان پر اور مسلمان نے احسان نہ کیا غیر پر، تو مسلمان کے ارتداد کا اندیشہ ہے، غیروں کے اسلام میں آنے کی امید نہیں ہے. صاف سیدھی بات. اگر احسان کیا غیروں نے مسلمان پر تو مسلمان کے ارتداد کا تو اندیشہ ہے، لیکن اغیار کے اسلام میں آنے کی امید نہیں ہے. اور اگر احسان کرتا ہے مسلمان تو مسلمان کے ارتداد کا کوئی امکان نہیں ہے.
اور غیروں کے حق کی طرف آنے کی امید ہو سکتی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. میں آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں. اذیت دینا اس کے حصے میں آیا تھا، احسان کرنا مسلمان کے حصے میں آیا تھا. یہ تقسیم ہوئی. یہ تو اذیت دیں گے آپ کو، آپ احسان کریں گے، اور جو احسان اذیت کے بدلے میں ہوگا وہ اسلام کا تعارف کرائے گا. سمجھنے میں کیا کہہ رہا؟ جو احسان ہوگا اذیت کے بدلے وہ اسلام کا تعارف کرا. ہاں یہ اسلام. جو احسان اذیت کے بدلے میں ہوگا وہ اسلام کا تعارف کرائے گا، وہ ہدایت کا ذریعہ وہ بنے گا. ہدایت کا ذریعہ یہ بنے گا. ہدایت کا ذریعہ نہ جی نہ دعائیں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی، نہ کرامتیں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی. میں تو صاف سے بات کروں. اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کرامتوں سے اسلام پھیلا ہے تو خیال غلط ہے. اسلام نے کرامتوں سے پھیلا ہے، نہ اسلام حیثیت سے پھیلا ہے. بالکل نہیں. اسلام صرف احسان سے پھیلا ہے. مجھے عرض کرنا ہے آگے. زید ابن ثانہ آئے، آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر ہو گیا اندازہ کہ ہاں یہ نبی تو ہو سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. دو چیزوں سے نبی کی آزمائش ہوتی تھی. ایک تو نبی اور بادشاہ میں فرق معلوم کرنے کے لیے ان پر مال پیش کیا جاتا تھا. یہ مال پیش کر کے دیکھو، اگر یہ مال قبول کر لیں تو یہ بادشاہ نبی نہیں، اور اگر یہ مال رد کر دیں تو مال نہیں چاہیے تو پھر یہ نبی ہے، بادشاہ نہیں. اتنی بات ایک سورج کی پوجا کرنے والی بلقیس بھی جانتی تھی، ملکہ سبا. وہ بھی جانتی تھی کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے. میں ہدیہ بیچ کے دیکھتی ہوں، اگر یہ قبول کر لیں ہدیہ تو یہ بادشاہ نبی نہیں ہے، اور اگر یہ ہدیہ رد کر دیں تو پھر یہ نبی ہے، بادشاہ نہیں. اس لیے کہ انبیاء دل سے مالدار خزانوں سے فقیر ہوتے ہیں، اور بادشاہ دل سے فقیر اور خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے. بادشاہ دل سے فقیر خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اس کو الٹا ہوتا ہے کہ وہ خزانوں سے فقیر ہوتے ہیں، دل سے مالدار ہوتے ہیں. چنانچہ ایک کافرہ بھی جانتی تھی کہ نبی میں بادشاہ میں کیا فرق ہے. زید ابن ثانہ آئے اور آپ کو دیکھا، اور دیکھ کر یہ خیال آیا کہ ہاں دیکھنے میں تو وہ معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی جائے جس سے ان کی ایک چھپی ہوئی صفت صبر اور برداشت اور زیادتی کے بدلے میں احسان، یہ ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک علاقے والے آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں علاقے میں مسلمان اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، وہاں کا ایک سالی آ گئی ہے اور مال کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کچھ ہے ان کو خرچ کرنے کے لیے. صحابہ نے کچھ نہیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے، موقع اچھا لگا. میں نے کہا اس وقت ان کو مال کی ضرورت ہے، لہذا ان کو مال پیش کیا جائے بطور قرض کے، اور قرض کا مطالبہ کیا جائے وقت سے پہلے. یہ انہوں نے آپ کو سونا پیش کیا کہ یہ سونا آپ لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے اس وقت.
اور مجھے اتنی مدت کے بعد فلاں تاریخ میں اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں دے دے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے سونا قرض دیا, تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ ہے, ہم آپ کو اس کے بدلے میں کھجوریں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں, سونا لیا, کھجوریں دینے کی تاریخ طے ہو گئی, اور وہ سونا بھیجا ان مسلمانوں کی مدد کے لیے. ادھر تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے قرضے کی ادائیگی میں 3 دن باقی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے. یہ زید بن ثانہ آئے اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ, اور سب لہجے میں بات کی, اور یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو اور تم وقت پر قرض ادا نہیں کرتے, حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں. قرض کی ادائیگی تاریخ سے ہوئی ہے, اس میں 3 دن باقی ہیں. پھر یہ گزر جاتا وقت تو اسے یقین تھا کہ آپ معاملے کے صاف ہیں, آپ ادا کر دیں گے, لیکن میں جو زیادتی کرنے کا موقع ہے وہ موقع ابھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آپ کے گریبان پکڑا, آپ کو دھکا دیا, ہم نے قرض کا مطالبہ کیا. محبت کرنے والے, حمایت کرنے والے ہوتے ہی ہیں آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی, فرمایا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کا قتل کرتا ہوں. یہاں یہی تعلیم دی جا رہی ہے عمر کو, اور یہی تعلیم آپ دے رہے ہیں اپنی ذات سے, عملی تعلیم. یہ عمر یہ تم نے کیا کیا, عمر یہ تم نے کیا کیا, یہ نہیں اس نے کیا کیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جہاں اپنے حمایتی کو نوازا جاتا ہے وہاں گروپ بنتے ہیں, فساد بڑھتا ہے, اور جہاں اپنے حمایتی کو دبایا جاتا ہے وہاں امت بنتی ہے اور فساد ختم ہوتا ہے. امت بنانے کے لیے ایک اصول ہے, صرف امت بنانے کے لیے ایک اصول ہے کہ دشمن کو نوازا جائے اور دوست کو دبایا جائے. دشمن کو, دوست کو دبایا جائے. دنیا میں فساد اس لیے ہے اور آپس میں لڑائی ہے, فساد اور جھگڑے اس لیے ہیں کہ الٹا کام چل رہا ہے, ہر جگہ الٹا کام چل رہا ہے. دین کا کوئی بھی شعبہ ہو, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان الٹا چل رہا ہے, اور اس کا الٹا پن یہ ہے کہ یہ دشمن سے تو مقابلہ کرتا ہے اور دوستوں کا نوازتا ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کو اصول یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ کوئی احسان کرنا پڑے گا آپ کو, اور دوست کے ساتھ جو ہے ساری مشکلات, ساری تکالیف, ساری ناگواریاں دوست کے لیے, اور سارے احسانات وہ دشمن کے لیے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ اسلام پیش نہیں کرتے. چنانچہ آپ نے فرمایا عمر تم نے کیا کیا, عمر تم نے کام غلط کیا ہے. اس سوال کا مقصد یہی تھا, عمر تم نے کام غلط کیا. مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں, اس سے کہتے کہ اسلام میں اپنے مطالبے کا, اپنی چیز کا, اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو تعلیم دیتے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے. اس سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں, اس سے کہتے کہ اس طریقے سے مطالبہ کریں. حضرت سے فرمایا, آگے فرمایا جاؤ عمر ان کو لے جاؤ, اور ان کو لے جا کر ان کو ان کا حق دینا جو ان کا قرضہ ہمارے اوپر ہے. حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہے. فرمایا کہ ابھی 3 دن کے بعد آنا ہے, نہیں ابھی لے جاؤ, ان کو ابھی ان کا حق دو, اور جب ان کا قرضہ ادا ہو چکے تو ان کو 70 کلو کھجوریں اور زیادہ دینا. ان کو 70 کلو کھجور کو زیادہ دینا. کیا بات ہے, کیوں؟ ایک ستانے والے کے ساتھ معاملہ احسان کا ہو رہا ہے. اصول یہ بتلایا تھا کہ اگر اجنبی ہے تو اس پر احسان کرنا, اور اگر اپنے خیال کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا.
اس کے ساتھ معاملہ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کے صحیح ہونے سے تعلقات باقی رہتے ہیں اور احسان کرنے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں. یہ اصول ہے. میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ نہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگ کس رخ پر جا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کی دکان ہے کپڑے کی. آپ کی دکان ہے کپڑے کی. اگر ایسا ساتھی کوئی آ گیا مسلمان آپ کی دکان پر اور آپ کو یاد آ گیا اسے دیکھ کر کہ ہاں ہمیں یاد آ رہا ہے ہمارا آپ کے ساتھ چلا لگا تھا, بالکل یاد آ گیا, آپ کی شکل دیکھتے یاد آ گیا, آپ کو یاد ہے ہم اور آپ فلاں سن کی بات ہے ہم اور آپ چلے میں تھے, کیا یاد ہے, آئیے بیٹھیے چائے منگائیے, یہ کیا چاہیے بتائیے کہ یہ کپڑا چاہیے, کہ ہاں آپ کے لیے تو رعایت ہے, آپ جس قیمت سے چائے لیں چلیے آپ کے لیے یہ قیمت. سنیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس تعارف نے یہ کہے کہ کوئی آپ کے لیے آپ جو قیمت چاہیں اور میں آپ کے لیے احسان کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ ہماری جماعت کے آدمی ہیں, آپ کا ہمارا وقت لگا ہے. اسی درمیان دوسرا آ گیا کسی الگ ذہنیت کا, کسی اور مذہب کا, میں ساتھ بات کرتا ہوں. آپ کہیں گے جی ہاں آپ سے ایک دم بھائی کچھ کم کر دو گے, نہیں ایک دم آپ کو لینا ہو لو, نہیں لینا تو مت لو, لیکن ایک دام ہے کپڑے کا. اپنوں کے ساتھ احسان اور غیروں کے ساتھ معاملہ یہ خلاف سنت ہے. اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ معاملہ خلاف سنت. اسلام کے بغیر اسلام اس طرح پھیلا ہی نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ تعاملوا کالاخوان, ارے اتنی بڑی بات ہے, سگے بھائی کی طرح معاملہ کرو چاہے تمہارا سگا بھائی. معاملے کی بات معاملے کی, لیکن اگر غیر آ جائے تو اس کو بتانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے. احسان کا مقصد ہی یہی ہے. کیا بتاؤں آپ کو, احسان سے بڑھ کر تعصب کو کاٹنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر احسان نہیں آیا مسلمان, جی ہاں, تو تعصب بڑھے گا, اور تعصب جو ہے وہ دوریاں پیدا کرے گا, اور تعصب فساد بڑھائے گا. احسان ہے ہی تعصب کو ختم کرنے کے لیے. جہاں احسان نہیں ہوگا وہاں تعصب بڑھے گا. اسے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو. یعنی معاملے کی بات ہے, مسلمان تمہارا بھائی ہے, اس کے ساتھ معاملہ کرو. اور جو اجنبی ہے, جو آپ کو اجنبی سمجھ رہا ہے, آپ آپس کی اجنبیت کو احسان کے ذریعے ختم کریں. اجنبیت کو احسان کے ذریعے ختم کرو. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا, عمر ان کو ان کا حق دینا, اور جب حق دے چکو تو 70 کلو کھجور کو زیادہ دے. بالکل زیادہ کھجوری ملی تو آتا ہے, عمر یہ کیا کر رہے ہو, میرا تو حق پورا ہو گیا ہے, یہ زائد کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے ڈرایا تھا اور تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی. اللہ کے رسول کا میرے لیے حکم ہے کہ ان کو تم 70 کلو کھجور زیادہ دینا. میں نے زیادتی کی تھی آپ پر, آپ نے زیادتی کی اللہ کے رسول کے ساتھ, اس کا کوئی ذکر نہیں. میں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ, اللہ کے رسول کا حکم ہے میرے لیے کہ عمر تم نے اس کو قتل کی دھمکی دی تھی, تمہیں چاہیے کہ اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو. میں اس سے آپ اسے اندازہ کیجیے کہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان. اس لیے میں سب سے بات کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے تھے.
سب سے گھٹیا اور ادنا درجہ، جس کو میں اور آپ اس زمانے میں سب سے بڑا کمال سمجھتے ہیں اور احسان کا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، وہ احسان کا سب سے گھٹیا اور ادنا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی احسان کرنے والے پر احسان کیا جائے۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر احسان کیا، بے شک قرآن کا حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس پر تم بھی احسان کرو، یا ویسی چیز اس کو دو یا اس سے بہتر دو۔ حالانکہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ اگر کوئی محسن کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا تو وہ لعین کہلائے گا، کمینہ کہلائے گا۔ احسان کا بدلہ نہ دینا کمینے پن کی بات۔ سلام کرنا بے شک سنت ہے، سلام کرنا بے شک سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے یاد رکھنا بعض مرتبہ جواب دینے والے کی اہمیت ابتدا کرنے والے سے بڑھ جاتی ہے۔ نہ بات دھیان سے دعوت دینا بڑی سنت ہے، دعوت دینا بڑی سنت ہے، لیکن کسی کی دعوت کو رد کر دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دعوت کو رد کر، کوئی آپ کو نماز کی دعوت دے اور آپ رد کر دیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جتنے گناہ ہیں کبائر، ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص خیر کی طرف متوجہ کرے، آپ جواب میں یہ کہتے ہیں اپنی فکر کرو، تو یہ جواب دینا، دعوت دینے والے کو یہ جواب دینا، یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں میں سب سے۔ تو میں کہہ رہا ہوں دین کی دعوت کی بات۔ تو اگر آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ جواب میں اس پر احسان کریں، یہ احسان کا سب سے ادنا گھٹیا درجہ ہے۔ درمیان درجہ کیا ہے؟ یہ درمیان درجہ احسان کا یہ ہے کہ جس شخص نے کبھی آپ کو سلام نہیں کیا، کبھی آپ سے بات نہیں کی، کبھی آپ کی کسی خوشی میں خوش نہیں ہوا، کبھی کسی غم میں آپ کو غمگین نے آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے کبھی ملا نہیں، آپ جانتے اسے پہچانتے نہیں، آپ اس پر احسان کریں، آپ اس پر، یہ احسان کا درمیانہ درجہ، یہ احسان کا درمیانہ درجہ، یہ بھی اعلیٰ درجہ نہیں۔ آپ جس کو پہچانتے نہیں اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔